السلام علیکم تمام دوستو آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے دجال کا فتنہ اور دجال کی سواری اور اس کی رفتار۔ لیکن اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ اس اسلام اینڈ سائنس کے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے نیچے دیے گئے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ اس سے متعلق تمام اہم ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ تو دوستو، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ دجال کے گدھے یعنی سواری کے دونوں کانوں کے درمیان 40 گز کا فاصلہ ہوگا اور اس کا ایک قدم 3 دن کے سفر کے برابر، یعنی آج کے مفسرین کے مطابق تقریباً 82 کلومیٹر فی سیکنڈ، یعنی اس طرح اس کی رفتار 2,95,200 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی۔ وہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر سمندر میں اس طرح داخل ہو جائے گا جیسے تم اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر پانی کی چھوٹی نالی میں گھس جاتے ہو اور پار نکل جاتے ہو۔ وہ کہے گا کہ میں تمام جہانوں کا رب ہوں اور یہ سورج میرے حکم سے چلتا ہے، تو کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس کو روک دوں؟ چنانچہ سورج رک جائے گا یہاں تک کہ ایک دن، مہینے اور ہفتے کے برابر ہو جائے گا۔ دوستو، اس کی تفصیل دوسری حدیث میں بھی آئی ہے اور وہ کہے گا کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس کو چلا دوں؟ تو لوگ کہیں گے ہاں، چنانچہ دن گھنٹے کے برابر ہو جائے گا اور اس کے پاس ایک عورت آئے گی اور کہے گی یا رب، میرے بیٹے اور میرے شوہر کو زندہ کر دو۔ چنانچہ شیطان اس کے بیٹے اور شوہر کی شکل میں آ جائیں گے۔ وہ عورت شیاطین سے گلے لگے گی اور ان کا شکر ادا کرے گی، اور اسی طرح اس دجال کے پاس دیہاتی لوگ آئیں گے اور کہیں گے اے رب، ہمارے لیے ہمارے اونٹوں اور بکریوں کو زندہ کر دے۔ چنانچہ دجال شیاطین کو ان کے اونٹوں اور بکریوں کی شکل میں دیہاتیوں کو دے دے گا۔ یہ جانور ٹھیک اسی عمر اور صحت میں ہوں گے جیسے وہ ان سے مر کر الگ ہوئے تھے۔ اس پر وہ گاؤں والے کہیں گے کہ اگر یہ ہمارا رب نہ ہوتا تو ہمارے مرے ہوئے اونٹ اور بکریوں کو ہرگز زندہ نہیں کر پاتا۔ اور دجال کے ساتھ شوربے اور ہڈی والے گوشت کا پہاڑ ہوگا جو گرم ہوگا اور ٹھنڈا نہیں ہوگا، اور جاری نہر ہوگی، اور ایک پہاڑ باغات یعنی مراد پھل اور سبزی کا ہوگا، اور ایک پہاڑ آگ اور دھوئیں کا ہوگا۔ وہ کہے گا کہ یہ میری جنت ہے اور یہ میری جہنم ہے، اور یہ میرا کھانا ہے اور یہ پینے کی چیزیں ہیں۔ دوستو، یہ اس کا سخت دھوکہ اور فریب ہوگا۔ دوستو، اس کے بعد دجال پوری دنیا میں گھومے گا اور اپنا سخت ترین فتنہ پھیلائے گا۔ اس کے بعد دجال مکہ کی طرف آئے گا، اور جب میکائیل علیہ السلام کو دیکھے گا تو پیٹھ دکھا کر بھاگے گا اور حرم شریف میں داخل نہیں ہو سکے گا، البتہ زوردار چیخ مارے گا جس کے نتیجے میں ہر منافق مرد عورت مکہ سے نکل کر اس کے پاس آ جائیں گے۔ اس کے بعد دجال مدینہ کی طرف آئے گا، سو جب جبرائیل علیہ السلام کو دیکھے گا تو بھاگ کھڑا ہوگا، لیکن وہاں بھی زوردار چیخ نکالے گا جس کو سن کر ہر منافق مرد عورت مدینہ سے نکل کر اس کے پاس چلے جائیں گے، اور مسلمانوں کو حالات سے خبردار کرنے والا ایک شخص یعنی مسلمان قاصد اس جماعت کے پاس آئے گا جنہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا ہوگا اور جن کے ساتھ بیت المقدس کے مسلمانوں کو محبت ہوگی، یعنی تعلقات ان کے آپس میں اچھے ہوں گے، اور غالباً یہ جماعت ابھی روم فتح کر کے واپس دمشق میں پہنچی ہوگی۔ تو وہ قاصد کہے گا دجال تمہارے قریب پہنچنے والا ہے۔ تو وہ فاتحین کہیں گے کہ تشریف رکھیں، ہم اس دجال سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ ہی چلنا۔ تو قاصد کہے گا کہ نہیں، بلکہ میں اوروں کو بھی دجال کی خبر دینے جا رہا ہوں۔ اس قاصد کی غالباً یہی ذمہ داری ہوگی۔ چنانچہ جب یہ واپس ہوگا تو دجال اس کو پکڑ لے گا اور کہے گا کہ یہ دیکھو، یہ وہی ہے جو یہ سمجھتا ہے
کہ میں اس کو قابو نہیں کر سکتا، لو اس کو خطرناک انداز سے قتل کر دو۔ چنانچہ اس قاصد کو آروں سے چیر دیا جائے گا۔ پھر دجال لوگوں سے کہے گا کہ اگر میں اس کو تمہارے سامنے زندہ کر دوں تو کیا تم جان جاؤ گے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ لوگ کہیں گے ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہے کہ آپ ہمارے رب ہیں، البتہ مزید یقین چاہتے ہیں۔ لہٰذا دجال اس کو زندہ کر دے گا تو وہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دجال کو اس کے علاوہ کسی اور پر یہ قدرت نہیں دے گا کہ وہ اس کو مار کر زندہ کر دے۔ پھر دجال اس قاصد سے کہے گا کیا میں نے تجھے مار کر زندہ نہیں کیا، لہٰذا میں تیرا رب ہوں۔ اس پر وہ قاصد کہے گا اب تو مجھے اور زیادہ یقین ہو گیا کہ میں ہی وہ شخص ہوں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے بشارت دی تھی کہ تو مجھے قتل کرے گا پھر اللہ کے حکم سے زندہ کرے گا، اور حدیث کے ہی ذریعے مجھ تک یہ بات بھی پہنچی تھی کہ اللہ میرے علاوہ تیرے لیے کسی اور کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ پھر اس ڈرانے والے قاصد کی کھال پر تانبے کی چادر چڑھا دی جائے گی، جس کی وجہ سے دجال کا کوئی ہتھیار اس پر اثر نہیں کرے گا، نہ تو تلوار کا وار، نہ چھری اور نہ ہی پتھر، کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ چنانچہ دجال کہے گا کہ اس کو میری جہنم میں ڈال دو، اور اللہ تعالیٰ اس آگ کے پہاڑ کو اس ڈرانے والے قاصد کے لیے سرسبز باغ بنا دیں گے، لیکن دیکھنے والے یہی سمجھیں گے کہ یہ آگ میں ڈالا گیا ہے۔ پھر دجال جلدی سے بیت المقدس کی جانب جائے گا، تو جب وہ عفیق کی گھاٹی پر چڑھے گا تو اس کا سایہ مسلمانوں پر پڑے گا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اس کے آنے کا پتہ لگ جائے گا، تو مسلمان اس سے جنگ کے لیے اپنی کمانوں کو تیار کریں گے، یعنی جو بھی اسلحہ ان کے پاس ہوگا وہ تمام اسلحہ جنگ کے لیے تیار کریں گے۔ دوستو، یہ دن اتنا سخت ہوگا کہ اس دن سب سے طاقتور وہ مسلمان سمجھا جائے گا جو بھوک اور کمزوری کی وجہ سے تھوڑا سا آرام کے لیے ٹھہر جائے یا بیٹھ جائے گا، یعنی طاقتور سے طاقتور بھی ایسا کرے گا، اور مسلمان اس وقت یہ اعلان سنیں گے کہ اے لوگو، تمہاری مدد پاس آ پہنچی ہے، یعنی مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خبر سنیں گے۔ دوستو، اس حدیث شریف میں سواری کی یہ رفتار مفسرین نے ایک قدم ایک سیکنڈ میں 3 دن کا سفر طے کرنے سے لی ہے، جس کے مطابق دجال 82 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرے گا۔ تو دوستو، یہ تھا دجال کا سخت ترین فتنہ، جس کے ذریعے وہ پوری دنیا میں کوئی کونا ایسا نہیں چھوڑے گا جہاں جا کر وہ اپنا دھوکہ و فریب نہیں پھیلائے گا۔ دوستو، نبی پاک نے خود اس کے فتنے سے پناہ مانگی، صحابہ اکرام تک اس کے فتنے سے خوف زدہ رہتے تھے، اور ہم آج کے دور میں دینی بات سن کر بھی انسنی کر دیتے ہیں۔ دوستو، دولت اور دنیا کا لالچ جس مسلمان کے اندر ہوگا وہ ایمان کا یقیناً پختہ نہیں ہوگا، اور ایسے لوگ دجال کے فتنے میں بہت آرام سے پھنس جائیں گے۔ اس لیے نبی پاک نے اس کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی کم از کم پہلی 10 آیات ضرور پڑھنے کا حکم دیا۔ اللہ پاک سے عاجزانہ گزارش ہے کہ ہمیں ہر شیطانی فتنے، چاہے وہ دجال کا ہو یا کوئی بھی، ہر گمراہی و فتنے سے محفوظ رکھیں اور ہدایت عطا فرمائیں اور اپنی پناہ میں رکھیں۔ آمین۔ شکریہ۔